جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہینے کی ہر 11 تاریخ پیرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس محفل کو منعقد کیا جاتا ہے، فتح پانی ہوتی ہے۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کی طرح اس مہینے کی رجب المرجب کے مہینے کی بھی 11 تاریخ کو اس محفل کو منعقد کیا گیا۔ یہ مہینہ بھی بڑی عظیمتوں اور بڑی برکتوں والا ہے۔ اسی مہینے میں خواجہ کی چھٹی بھی ہے، یہی مہینہ ہوا ہے میرا نبی بھی ہے، سمیعہ حضرت علی کی ولادت بھی ہے، امام جعفر صادق بھی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ بہت ساری برکت والی عظمت والی ذاتیں ہیں جن کے تذکرے، جن کی یادیں اس مہینے سے وابستہ اور جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن آج 11 تاریخ ہے، ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس محفل کو منعقد کیے ہیں اور مہینے کرتے ہیں، تو آج اسی تعلق سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جو قسمت والا ہے، نصیب والا ہے، وہ ایسے محفلوں میں آ جاتا ہے۔ ہمارا تو ان اللہ والوں کا تذکرہ کر کے نبی کے اس قول پر جہاں آقا نے ارشاد فرمایا تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بلا شبہ پیروں کے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو شیخ عالی الصافل ہے، شیخ عالی الصافل، بڑے والوں کے بھی، اوپر والوں کے بھی، نیچے والوں کے بھی، سب کے شیخ الشیوخ ہیں۔ جب ان کا تذکرہ کریں گے تو بلا شبہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ اس مزاج سے، اور کیوں نہ تذکرہ کریں۔ میں نے آج اسی تعلق سے قرآن مجید سے آیت کریمہ تلاوت کی، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، باہر جو لوگ سن رہے ہو، وہ بھی بڑی توجہ سے میری بات کو سنیں۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تحقیق کے یہ بات ہم نے زبور میں بھی لکھی تھی، ہم یہ بات پہلے بھی لکھ چکے ہیں، زبور میں بھی ہم نے اس کو لکھا تھا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، زبور اور اس کے علاوہ ہم پہلے یہ بات لکھ چکے ہیں، اب قرآن میں بھی لکھ رہے ہیں کیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمینوں کے وارث ہم اپنے اولیاء کو بناتے ہیں۔ بے شک کیا فرمایا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک جو میرے نیک بندے ہیں۔ اگر تھوڑی تہ میں جائے، جو میرے نیک بندے ہیں،
اولیاء، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نیک بندوں کو، تو ہر اولیاء ہر ولی اللہ کا نیک بندہ ہے، لیکن ہر نیک بندہ اللہ کا ولی ہو یہ کوئی ضروری نہیں۔ کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن منصب ولایت سے سرفراز نہیں، مگر اللہ نے اس آیت میں فرمایا ان الارض، بے شک زمین، یرثھا، اس کے وارث ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، عبادی الصالحون، جو میرے نیک بندے ہیں۔ تو جب اللہ کے نیک بندے زمینوں کے وارث ہوتے ہیں تو اولیاء بلا شبہ اللہ کے نیک بندے ہیں، پھر اس میں غوث اعظم بلا شبہ سمجھے آپ اولیاء کے سردار ہیں، تو پھر غوث اعظم بھی کیا ہے؟ اللہ کی زمین کے مالک و وارث ہے، اور سارے اولیاء اللہ کی زمین کے وارث ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت اگر اجازت دے تو یہاں پر ایک تھوڑی سی صفائی پڑ گئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفت میں اس طریقے سے شریک ٹھہرانا ہوا، جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے اولیاء کرام کے وسیلے سے کہ مولا میری یہ مراد پوری کر دے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، اب اگر اس کی صفت میں کسی کو شریک ٹھہراؤ تو شرک ہو جائے گا، سمجھا؟ ایسے علم غیب کے تعلق سے ہی بات ہوتی ہے کہ غیب ایک صفت ہے اللہ کی اور اللہ ہی اس کو جاننے والا ہے۔ اب غیب دانی جو کہ ایک صفت اور خاصہ ہے اللہ کا، اب اس میں اللہ کے علاوہ مصطفیٰ یا کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے تو شرک ہو جائے گا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ زمینوں کا وارث ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ زمینوں کا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر ان کے عقیدے اور ان کے مزاج کے مطابق اللہ کے علاوہ کسی اور کو زمین کا وارث مانا گیا تو پھر شرک ہو جائے گا، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں شرک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، اللہ فرماتا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، میں نے یہ بات پہلے بھی لکھی ہے اب بھی لکھ رہا ہوں، زمین کے وارث میرے اولیاء ہوا کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی زمینوں کا وارث ہے، اللہ کے اولیاء بھی زمینوں کے وارث ہیں، لیکن اللہ کو وارث کسی نے بنایا نہیں، اولیاء کو اللہ نے وارث بنایا۔ اللہ حقیقی اور ذاتی طور پر زمینوں کا وارث ہے، زمینوں کا مالک ہے، اور اولیاء اللہ کی عطا سے، سمجھا؟ سمجھ رہے نا؟ اللہ کی عطا سے زمینوں کے وارث، زمینوں کے مالک ہیں۔ ایسے ہی پیارے مصطفیٰ بھی غیب کی خبریں بتانے والے، جاننے والے ہیں، اور اللہ بھی غیب جاننے والا ہے، لیکن اللہ کو یہ طاقت، یہ قوت کسی نے دی نہیں، اس کی اپنی ذاتی اقتضائی اختیاری ہے، لیکن رسول اللہ اگر جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں یہ طاقت، یہ قوت، یہ صلاحیت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ بھی عالم غیب ہے اور اللہ بھی عالم الغیب ہے، اللہ ذاتی طور پر عالم الغیب ہے اور رسول اللہ اللہ کی عطا سے عالم الغیب ہے۔ سمجھ لینا عرب کو؟ تو بلا شبہ اللہ، توجہ چاہوں گا، اللہ نے اولیاء کرام کو زمینوں کا وارث بنایا ہے، مالک بنایا ہے، جیسے چاہے وہ اختیار کرے، جیسے چاہے اس پر اپنی حکمرانی کرے۔ اسی لیے کسی آیت کی شان میں میرے سامنے وحدت الاسرار کی ایک روایت ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ شیخ ابو محمد عبداللہ البطاحی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں سن 553 ہجری کی بات ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف فرما ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ حاضر ہوا. اب وہ اس کی بات بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وہ بیان کرتا ہے مجھ سے اس نے بتایا کہ میں حاضر تھا. اسی دوران مجھے قضائے حاجت نے بڑا پریشان کیا. قضائے حاجت سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اسی دوران مجھے میرے پیٹ میں پیچیدگی پیدا ہوئی. مجھے براز کی پکانے کی حاجت ہوئی اس کو کہتے ہیں. اس نے بڑا پریشان کیا مجھے. فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان, لوگ بیٹھے ہوئے, اب میں کیسے اٹھا جائے, کیسے نکلا جائے. فرماتے ہیں بس اتنی پیچیدگی بڑی کہ میرے حال سے بے حال ہو رہا تھا میں. کہتے ہیں کہ میں نے شیخ کی طرف, غوث اعظم کی طرف فریاد رس نظروں سے دیکھا. ایسی نظروں سے, فریاد رس نظروں سے دیکھا. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, شیخ نے میری طرف دیکھا. فرماتے